پی ٹی آئی کے احتجاج کی ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. 24 نومبر کی تاریخ علیمہ صاحبہ کے توسط سے خان صاحب کے حوالے سے سامنے آئی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی پیغام رسانی کر رہی ہے، خبریں اسی طرح کی بن رہی ہیں کہ بشرا بی بی بھی لیڈ کریں گی ان میٹنگز کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک اب پی ٹی آئی نکالنے کی پوزیشن میں ہوگی جس پہ ہمیں ایک پیج پہ نہیں نظر آ رہی ہوتی تھی اس سے پہلے قیادت اٹ سیلف؟ شکریہ افسر. دیکھیے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود اس طرح کی تحریک کو لیڈ نہیں کر سکتے، اور ان کے بغیر ہمیں یہ نظر آیا کہ ان کی جماعت کے اندر جو ایک ڈویژنز ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، وہ تو اب بالکل پبلک نالج ہے. تو ایسے موقع پہ جہاں پہ اتنے شارٹ نوٹس میں 10 دن تو کچھ بھی نہیں ہوتے، 10 دن کے نوٹس میں آپ نے فائنل کال کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، جس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے بعد اور جو ہے کچھ نہیں ہوگا، یہ الٹیمیٹ چیز ہونے جا رہی ہے. میرے خیال میں اور جو ہمیں ریئیکشن نظر آ رہا ہے ان کی جماعت کی طرف سے، آپ نوٹ کریں کہ ان کی بہن کے علاوہ چند ایک لوگوں کے کچھ بیان آئے، ادروائز کوئی آپ کو اتنا یعنی کہ بہت انرجیٹک قسم کا رسپانس نظر نہیں آ رہا. کیونکہ ان کی ملاقاتوں کا بھی ایک سلسلہ ختم رہا، تو علیمہ صاحبہ سے ان کی ملاقات ہوتی رہی، بظاہر ایسا نظر آیا کہ ان کے تھرو وہ اپنے پیغام. لیکن یہ کہ مجھے لگتا یوں ہے کہ اس میں وہ ایڈوانٹیج گورنمنٹ کے پاس ہے اس ٹائم، کیونکہ وہ یہ دکھا چکے ہیں کہ پچھلے کئی بار جب پی ٹی آئی کے لوگ اس طریقے سے آئے تو انہوں نے بڑا اسٹیٹ پاور کو استعمال کیا. اس بار ظاہر بات ہے وہ کریں گے. فائنل کال کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے آ کے یہاں تک جس طرح لاسٹ ٹائم ہوا تھا نا کہ جی ہم ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے آ گئے. بیٹھنا ہے یہاں پہ آ کے، تب تک بیٹھنا ہے جب تک ان کے مطابق مطالبات حل نہ ہو. بہت مشکل ہے، اٹ سیمز ویری اپ ہل ٹاسک. یہ بات بھی واضح نہیں ہے کہ ان کے بنیادی مطالبہ ہوگا کیا. پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں ان کے حوالے سے. عامر رضا صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب کی پیش گوئی ہم نے آپ کو سنوائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر احتجاج کی کال دی اور کشیدگی ہوئی تو مقدمہ پھر خان صاحب پر ہی ہوگا، پارٹی کے لیے مشکلات بنیں گی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی پیش گوئی درست ثابت ہو جائے گی، یا پھر پارٹی کی طرف سے اب آج پیٹیشن بھی کی گئی سلمان راجہ صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے وہ یہ اپنے تحفظات سامنے رکھ چکے ہیں کہ وہ اس کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے اپیل کرنے کا حق کا راستہ بھی ختم کیا جا رہا ہے ملٹری ٹرائل کی صورت میں. تو معاملہ یا اس طرف جانے سے بچانے کے لیے ان کے لیے ضروری ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ متحرکوں اور اپنی جو ہے وہ پبلک سپورٹ کو ظاہر کریں. یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں فہد صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے کئی محاذوں پہ بہت بری طرح سے الجھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی راستے کا انتخاب جو ہے وہ آسان نہیں ہے. احتجاجی تحریک چلانا پاکستان میں کم و بیش، وہ کہتے ہیں نا کہ صرف عوامی طاقت کے اوپر آپ آ کے چیزوں کو تو بالا کر دیں، اس کی ہمارے پاس تاریخ نہیں ہے. جب تک کوئی ادارہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتا، کوئی سیکشن آف اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، تو یہ تو ایک حقیقت ہے. لیکن جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات ہیں بہت زیادہ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی بھی مشکلات ہیں. اور حکومت اگر فرض کرے کہ ہر کچھ دنوں کے بعد حکومت کو یہ فکر ہو کہ اسے ایک احتجاج کو بزور طاقت جو ہے مینج کرنا ہے، تو وہ ظاہر وہ کر سکتی ہے، اسٹیٹ پاور ہے اس کے پاس. لیکن جو پاکستان میں ایک ہے نا کہ سب اچھا کا ایک تاثر حکومت دینا چاہتی ہے، وہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ جی اسٹیبلٹی آ گئی ہے اور معیشت کے اوپر اب ہم فوکس کر رہے ہیں، تو تاثر نہیں ہوگا. تو سب میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے. اس کے پھنسنے کی بڑی وجہ یہ کہ آپ کی بنیاد میں کیونکہ 8 فروری کے انتخابات جو ہیں متنازع انتخابات ہیں، اور وہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہہ رہی، اور بھی دیگر حزب اختلاف کی جماعتیں کہہ رہی ہیں، اور حتیٰ کہ مطلب ہے جو اقتدار میں جماعتیں ان کو بھی اعتراض ہے اس انتخاب کے اوپر. تو اس کے اوپر اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ہم جو ہیں ایک سیدھی دیوار کو تعمیر کر لیں گے، تو وہ بڑا مشکل ہوگا افسر صاحبہ. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ صرف سوال یہ نہیں کہ اگر آپ ایک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، یس عمران خان بڑی مشکل میں ہے، ان کی پارٹی بہت مشکل میں ہے، ان کو کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا، لیکن کیا پاکستان کو کوئی راستہ آگے بڑھنے کا نظر آ رہا ہے؟ کیا حکومت کو کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر آ رہا ہے؟ تو میرے نزدیک کھیل کو پھنسایا ہوا ہے، کھیل پھنسا ہوا ہے بہت بری طرح. اور یہ جو پاکستان، آپ سوچیں نا کہ کوئی بھی بڑے مضبوط ملک بھی ہو، وہ گزشتہ 2.5-3 سال سے مسلسل ایک عدم استحکام کا شکار رہے، تو بڑے سے بڑا ملک گھٹنیوں آ جاتا ہے. تو پاکستان کو اگر کسی راستے پہ چلنا ہے تو اس کو اپنی جو انٹرنل پولیٹیکل مسائل ہیں اس کو کسی نہ کسی طرح سے ریزالو کرنا ہے. اور ریزولوشن میں یہ چیز بالکل آنی چاہیے کہ حزب اختلاف اپنے کہتے ہیں جو اس کے حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے کھیلے، لیکن کیا حکومت اس کو اس کھیلنے کی اجازت دے گی؟ اسی طرح حزب اختلاف کا ہے کہ بھئی وہ حکومت کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. تو ابھی ہمارے یہاں کوئی معاملہ طے نہیں ہوا، ہر محاذ کھلا ہوا ہے. پھر اس کے اوپر سے دیگر مشکلات جو حکومت کی ہیں کہ جی دہشت گردی کا فریت ہے، ایک اس کے خلاف کائنیٹک آپریشن بھی ہو رہے ہیں، اس کے خلاف جی اور اسٹرگل ہو رہی ہے. تو وہ ایک الگ چیلنج ہے، معیشت کا ایک الگ چیلنج ہے. وی آر ناٹ آؤٹ آف دا ووڈز یٹ. تو ابھی پاکستان مشکل میں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی مشکل میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ذرا سا ٹیمپریچر کو نیچے کر رہے ہیں. اس کی مشکلات
ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن اس وقت تو ہمارا ملک جو ہے مشکل میں ہے، اور اس کے ہمیں نظر آ رہے ہیں سمٹمز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں مختلف جگہوں پر. جی افسر. جی ماجد نظامی صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. نظام صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں پروگرام میں. کیا گنجائش آپ کو نظر آتی ہے 24 نومبر کی جو احتجاج کی تاریخ دی ہے؟ اب جو پی ٹی آئی کے اندر صورتحال یہ ہے کہ عمران خان کی فیملی ہمیں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے معاملات کو، اور پارٹی کی جو قیادت ہے وہ تھوڑی بیک فٹ کے اوپر نظر آتی ہے، تھوڑی سی کنفیوز نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ 24 تاریخ کو کوئی احتجاج ہو پائے گا یا وہ پہلے والا ہی ایک سلسلہ ہوگا؟ جی بہت شکریہ. ابھی تک کی سیاسی صورتحال کو سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو کنفیوژن ہے اس سے اس کا تاثر خراب ہو رہا ہے، اور ابھی تک پارٹی یہ تاثر قائم نہیں کر پائی کہ وہ ایک اچھی اپوزیشن پریزنٹ کر رہی ہے. اب اگر ہم اس نعرے کو سامنے رکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ ایک پرکشش سلوگن تو ہو سکتا ہے، لیکن شاید گراؤنڈ ریالٹیز کا اس سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب جیل میں رہ کر تھوڑا سا فرسٹریٹ لگتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی قیادت جو جیل سے باہر ہے وہ انہیں باہر نکالنے میں ناکام رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 1950 کی دہائی میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے سال میں حکومتیں گھر چلی جایا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ ایسا نہیں ہوا، اور گزشتہ 25 سالوں میں تو یہ خاصا ناممکن سا ہو گیا ہے کہ پہلے سال میں ہی حکومت کو گھر بھیج دیا جائے. ہمارے سامنے مولانا فضل الرحمان کا دھرنا ہے، اس کے علاوہ عمران خان کے 2014 کے دھرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب سامنے رکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے کچھ جلد بازی میں یہ فیصلہ کن مرحلے کا اعلان کر دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ کن مرحلہ ان کو نتائج نہ دے سکا تو پھر جو ان کا بھرم ابھی تک قائم ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر تحریک انصاف کو کچھ وقت کے لیے اپوزیشن میں ہی رہنا پڑے گا. جی تو فواز صاحب، یہ جو حکومت کا رد عمل ہے آپ کو کانفیڈنس نظر آتا ہے حکومت کے اندر، یا ہمیں تو کچھ متزلزل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے، ان کا شیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جیسے خواجہ صاحب کے جو سٹیٹمنٹس رہے، ایک یہ خوف نظر آتا ہے کہ کہیں ان کے معاملات سیٹل نہ ہو جائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں دھمکی وہ ایجنسیز کی دے رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے حکومت ایکشن لے گی، وہ کہتے ہیں پھر ایجنسیز کو ایکشن لینے کا بہانہ مل جائے گا اگر آپ احتجاج کریں گے. تو کچھ انسیکیورٹی حکومتی حلقوں میں میرے خیال میں سب شارٹ ٹرم میں شاید اتنی انسیکیورٹی نہیں ہے. شارٹ ٹرم سے مراد میری یہ ہے کہ جو امیڈیٹ جو تھریٹ آ رہی ہے کیا اس سے کچھ ان کو فرق پڑے گا. انہیں پتہ ہے کہ جو 1 پیج کی جو گورنمنٹ ہے وہ مکمل طور پر فی الحال جو ہے وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن پہ ہے کہ وہ یہ جو تھریٹ آ رہی ہے اس کو وہ ریزسٹ کر پائیں گے. سسٹم ویل انٹرینچڈ ہو گیا ہے، عدلیہ کی طرف سے جو ایک خطرہ آ رہا تھا اس کو بھی ایک طریقے سے انہوں نے چیک کر لیا ہے. تو اوور آل تو وہ کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں. لیکن جو انسیکیورٹی کی جو ایک بنیادی وجہ ہے جو کہ میرے خیال میں شاید میڈیم ٹرم میں جا کے ریفلیکٹ کرے، وہ یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان کی سب سے جو پاپولر پارٹی ہے وہ اس سسٹم سے باہر ہے، اس کا ایک اپنا سٹریس ہے. اور بائی فار جو اس ٹائم جو پی ٹی آئی ہے یا جو عمران خان صاحب ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ پاپولیرٹی میں عوام میں وہ سب سے آگے ہیں. اس طرح کی جماعت کو پرماننٹلی یا ان دا لانگ رن یا ان دا میڈیم رن سسٹم سے باہر رکھنے اپنا ایک سٹریس کریٹ کرتا ہے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ یہ والی امیڈیٹ تھریٹ پہ تو قابو پا لیں گے، لیکن آگے جا کے انہوں نے کیا کرنا ہے. پی ٹی آئی کی یہ جو 24 تاریخ کو جو ہونے جا رہا ہے ہو سکتا ہے کامیاب نہ ہو، لیکن اس کی ناکامی سے کیا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کم ہوگی؟ میرے خیال میں نہیں ہوگی، ان کی پالیٹکس کو ڈیمیج ہوگا. اس لیے گورنمنٹ کو یہ معلوم ہے کہ الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنی پولیٹیکل جو سٹینڈنگ ہے اس کو بہتر کرنا. لیکن کیا وہ کر پا رہی ہے؟ بالخصوص نون لیگ، یہ ہمارا ایک موضوع ہوگا آگے جا کے. عامر صاحب، آپ سے موروثی سیاست کے موضوع کے اوپر اس پروگرام سے ہم نے بہت دفعہ بات کی ہے. تو اب پی ٹی آئی کے اندر جو ٹرینڈز تبدیل ہو رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اوبیسلی پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے جذبات ہمارے سامنے آتے ہیں. ان کے جذبات اور عمران خان کی فیملی کے جذبات کافی ایک جیسے ہیں، احتجاج کی بات ہو یا پھر وہ کافی پریشرائز کر رہے تھے پارٹی کو. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو اس کا جواز بتایا جاتا تھا ہمیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے کہ موروثیت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹرسٹ کا فقدان ہوتا ہے آؤٹ سائڈرز کے ساتھ پولیٹیکل فیملیز کو، سو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹرینڈ پی ٹی آئی کے اندر بھی اس ساری صورتحال کے اندر جو ان کے لیے مشکل حالات رہے اس میں ایک ٹالرنس موروثیت کے لیے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، ایک بات ہے کہ ٹو ارلی ٹو سے موروثی سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار یا پارٹی کی قیادت جو ہے اس کی شمع اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اپنی بیٹی کو
بھانجے کو، بھتیجے کو، بھائی کو، کسی اور کو، رشتے دار کو دے رہے ہوں. جب پارٹیز جو ہوتی ہیں جبر کا شکار ہوتی ہیں، بقول جو کہ پی ٹی آئی دعویٰ کری کہ ہم بہت بری طرح جبر کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہوتی ہے، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ جہاں پہ پارٹی کے کارکن کام کر رہے ہوتے ہیں، لیڈرشپ کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ خاندان والے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں. تو یہ یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کی بیگم جو ہے یا ان کی بہنیں جو ہیں یا ان کے دیگر رشتے دار جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے جو ہے اس کی رہائی کے لیے کوشش کریں. لیکن یہ اس سے تصور کر لینا کہ اس کا نتیجہ بھی یہ نکلے گا کہ عمران خان کے بعد جو ہے پی ٹی آئی کی قیادت جو ہوگی وہ ان کے کسی رشتے دار کے پاس ہوگی، تو میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کی سیاست کی نفی ہوگی. وہ تمام لوگ جو پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ ہماری یہاں جمہوریت کی کمزوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری یہاں ہر سیاسی جماعت جو ہے کسی خاندان کی ملکیت ہے، چاہے وہ مذہبی سیاسی جماعت ہو، جمعیت علماء اسلام اس کی ہمارے سامنے مثال ہے، کوئی آپ کہتے ہیں بائیں بازو کی لیننگ اے این پی جیسی جماعت ہو، وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کی خاندان ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے متعلق کچھ کہنا جو ہے بالکل کہتے ہیں نا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، سب کو پتہ ہے کہ جی خاندانی جماعتیں ہیں. تو یہ ایک منفیت ہوگی ہماری سیاست میں. اگر کسی بھی صورت کے اندر اگر قیادت جو ہے ان کے پاس آتی، خاندان والوں کے پاس آتی، تو میرے خیال میں اس سے ہماری نہ جمہوریت مضبوط ہو رہی ہوگی یا سیاسی جماعتیں. اور یہ جو ابھی بہت سارے لوگ اس پہ اعتراض کرتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے، تعداد میں ہو سکتا ہے کم ہو اور پاکستان کی حقیقت سے میل نہ کھا رہے ہوں، لیکن ایونچولی چیزوں کو اسی طرف جانا چاہیے جو ایک جمہوریت کا آئیڈیل ہوتا ہے کہ جناب یہ نہیں ہوگا کہ میرا بہنوئی ہے تو وہی جو ہے اس کے اندر ہوگا، سمدھی ہے، میرا بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے. یہ تو بڑی ایک میرے خیال میں توہین ہے پولیٹیکل سسٹم کی اور جمہوریت کی، جو کہ ہماری عرصے سے ہو رہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. اور جب بھی آپ دیکھیں کہ عوام میں اور سیاسی جماعتوں میں فاصلے بڑھ رہے ہیں اور اس کا ہمیں نظر آتا ہے کہ گھومنے پھرنے سے قاصر ہیں آج یہ لوگ جو ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ان کو کیبلکیٹ میں جانا پڑتا ہے، جب یہ مغرب کے ممالک میں آتے ہیں تو جہاں پہ ان کو کوئی عام پاکستانی ملتا ہے وہ ان کے خلاف نعرہ زنی کرتا ہے، ان کے خلاف بات کرتا ہے. بے شک ہمیں وہ بات معیوب لگے، لیکن لوگوں کے جذبات ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے اپنی سیاسی جماعتوں کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اینٹی ڈیموکریسی ہے. جی نون لیگ کی مثال کے طور پہ کل میاں نواز شریف صاحب جب بات کر رہے تھے پاکستان میں معیشت کے حوالے سے کریڈٹ دینا تھا، جب انہوں نے تو وزیر خزانہ کا ذکر نہیں کر رہے تھے، اسحاق ڈار صاحب کا ہی ذکر کر رہے تھے. تو چھوٹا سا سائیڈ کامنٹ کر دوں، آپ مجھے پتا آپ کی ڈسکشن میں وہ بات پھر نظامی صاحب کی طرف میں عامر رضا صاحب کو بھی سن رہا تھا. یہ انگریزی جرنلزم کرتے رہے بڑے عرصے، بہت اچھی جرنلزم، لیکن کتنی صاف اردو بول رہے تھے. مجھے تو ان کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، میں بہت اپریشیٹ کر رہا ہوں. یعنی وہ کہا جاتا ہے جو انگریزی اخباروں کی جو پیداوار ہوتا ہے اس کی اردو کمزور ہوتی ہے، بٹ کتنی مزدار صاف اور اچھی اردو بولی ہے. نظامی صاحب کی اس سے بھی زیادہ اچھی اردو ہے. تو پھر ہم نظامی صاحب آپ یہ بتائیے گا، یہ جو ایک پارٹی کے اندر کنفیوژن ہے پی ٹی آئی میں، یہ عجیب سی بات ہے، لیکن جو ایک ہمارے ہاں جس طرز کی سیاست رہتی ہے کہ میاں نواز شریف مشکل میں آئے تو پھر ان کی صاحبزادی نے ان کے لیے آواز اٹھائی، بھٹو صاحب کے لیے ان کی صاحبزادی، اور آگے ان کی جماعت کو اب محترمہ بینظیر کے صاحبزادے لے کر چل رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ ایک وجہ ہے کہ ان کی فیملی کے لوگوں کا فیصلہ سازی میں شامل نہ ہونا، دوست بھی خان صاحب کے بہت سارے اب ان کو چھوڑ کر چلے گئے، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پارٹی کے کارکن کی جو ذہن سازی ہے وہ ریجیکٹ کر دیں گے اس بات کو کہ فیملی لیڈ کرے پارٹی کو، بلکہ وہ چاہیں گے کہ قیادت جو موجودہ ہے پارٹی کی وہی خان صاحب کا پیغام آگے لے کے جائے؟ جی تحریک انصاف کی اندرونی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہنا آسان ہوگا کہ اس وقت کارکنان کے جو جذبات ہیں اس کے اندر انہیں اس طرح کے کسی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک تاریخ ہے جس میں وہ یو ٹرنز لیتے رہے ہیں مختلف معاملات پہ. تو اس چیز کو سامنے رکھیں اور موجودہ دور میں عمران خان صاحب کی مظلومیت کا جو پہلو ہے وہ بھی مد نظر رہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ تحریک انصاف میں اس حوالے سے کوئی مزاحمت نہیں ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہنا بھی اور سوچنا بھی ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کی اس وقت جو پالیسی ہے اس سے مجھے بانی متحدہ یاد آ رہے ہیں کہ جب وہ کراچی کے اندر اپنے کارکنان کے ساتھ براہ راست رابطے میں تھے اور پارٹی قیادت کسی حد تک مجبور ہو گئی تھی اور ان کے پاس اختیارات نہیں رہے تھے. اور ایک وقت تو یہ بھی آیا کہ انہوں نے اپنی رابطہ کمیٹی کو ہی کارکنان سے پٹوا دیا. تو اس وقت عمران خان صاحب بھی اپنے کارکنان پر ہی تکیہ کیے ہوئے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کارکن ان کی ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے احتجاجی تحریک کو برپا کریں.
لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس ہجوم کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو ایک سٹریم لائن میں لاتے ہوئے اس کو پروڈکٹیو بنانے کے لیے وہ پارٹی قیادت تحریک انصاف کو میسر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اہم سوالیہ نشان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈی چوک میں اس سے پہلے ہونے والے جلسے جلوس میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پرجوش کارکن تو موجود ہوتا ہے، لیکن اس پرجوش کارکن کے جذبات کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے وہاں پر قیادت موجود نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے بھی تحریک انصاف کے اندر یہ حکمت عملی کا فقدان نظر آتا ہے، اور بہرحال اس کا تحریک انصاف کو نقصان ہوگا، کیونکہ جب پرجوش ہجوم سامنے ہوگا تو پھر وہاں پہ جلاؤ گھیراؤ کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے اور حالات خرابی کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ اور بشرا عمران صاحبہ کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی درپیش ہے کہ اس پولیٹیکل موو کو یا اس جلسے جلوس کی تحریک کو لیڈ کرنے والا کون ہوگا، اور وہ کون سا ایسا پوائنٹ ہوگا کہ جس کے اوپر وہ اس کو مذاکرات میں تبدیل کریں گے۔